السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے اسکول ریفیوزل، یعنی بچوں میں اسکول جانے سے انکاری۔ یہ کمپلین اکثر والدین کو ہوتا ہے کہ بچہ اسکول نہیں جاتا ہے یا تو ڈانٹ ڈپٹ کے اسکول بھیجنا پڑتا ہے۔ اسکول نہ جانا یہ ایک رویہ ہے، یہ ایک بیماری نہیں ہے، البتہ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، کچھ عناصر ہیں جن کی بروقت جو ہے نشاندہی کرنا ہے اور ان کا اصلاح کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا اثر بچے کے کیریئر کے اوپر نہ پڑ سکے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تقریباً 100 میں سے 2 یا 3 بچے اس رویے کا شکار ہیں، یعنی اسکول ریفیوزل کا شکار ہیں، اور زیادہ تر بچوں کی جو ایج ہے وہ 10 یا 11 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ جہاں تک اگر ہم کچھ وجوہات کی ہم بات کریں گے تو وجوہات ہو سکتے ہیں کچھ، مثلا سب سے اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ والدین کا جو رویہ ہے، رویہ آپس میں اور بچے کے ساتھ والدین کا رویہ کیسا ہے، سب سے پہلے اس کا پتہ لگانا ضروری ہے کہ رویہ کیسا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ اوور پروٹیکٹیو، یعنی حد سے زیادہ بچوں کا خیال رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس صورت میں بچے کیا ہوں گے، والدین سے سپریٹ ہونا پسند نہیں کریں گے۔ جب بھی وہ سپریٹ ہوں گے، یعنی اسکول میں سپریشن ہوتی ہے تو وہ پھر انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، اسکول جانا پسند نہیں کرتے، اور بچوں کو نیگلیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب نیگلیکٹ ہوتے ہیں بچے تو وہ جو ہے انسیکیورٹی کا شکار ہوتے ہیں، مختلف ذہنی امراض کا شکار ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی پھر ان کو اسکول فوبیا ہو سکتا ہے، اسکول جانے سے وہ گھبرا سکتے ہیں انسیکیورٹی کی وجہ سے کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے اگر ہم اس کے ان عوامل کی جو اس رویے سے جڑے ہوئے ہیں ان کا بروقت علاج کریں یا ان کا کچھ تدارک کریں تو اسکول ریفیوزل سے ہم بچے کو نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم علاج کی ہم بات کریں یا اس رویے کو ٹھیک کرنے کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے اہم جو وجہ ہے وہ ہے والدین کا جو ریلیشن شپ، جو جس پہ ہم بات، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس صورت میں والدین کی جو ہے کونسلنگ، سائیکو تھیریپیز ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں بہت سارے پروگرامز اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، اور والدین کو ان سے مدد لینا چاہیے۔ اچھا، بچے کو کھل کے بچے کو اپنے جذبات کا اظہار کا موقع ملنا چاہیے، بچے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ کھل کے بات کرے۔ اسی طرح کوئی بچوں میں بھی کچھ بیماریاں عام ہیں، ذہنی بیماریاں، انزائٹی، ڈپریشن بہت زیادہ ہے، ان کا اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اسی طرح جسمانی بیماریاں، اگر بچہ کسی جسمانی بیماری کا شکار تو نہیں ہے، جیسے بہت سارے بچے میل نیوٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، انیمیا یعنی خون کی کمی کا شکار ہونا چاہیے، ان کے سارے جسمانی ٹیسٹ اور اس سے جڑے جو بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے۔ بعض صورتوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے اہم جو وہ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچے کے ساتھ والدین کو اسکول جانا چاہیے، اسکول جا کے اس مسئلے کو اساتذہ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے۔ اگر اساتذہ کے ساتھ ڈسکس کریں اور اگر کوئی بچے کو بلنگ تو نہیں ہو رہی، بچے کو تنگ تو نہیں کرتے، یا اساتذہ زیادہ مارتے تو نہیں ہے، یا اساتذہ یا دوسرے بچے کو تنگ تو نہیں کرتے یا بلنگ تو نہیں کرتے۔ اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سارے وہ ہیں، جیسے بچے کو کسی بھی مرض کے علاج کے لیے ادویات دینا چاہیے، اور غرض بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہم بروقت اس مسئلے کا جو ہے حل نکالتے ہیں، سولوشن نکالتے ہیں، تو 70% بچے جو ہے دوبارہ اسکول جانا شروع کرتے ہیں۔ 20 سے 30% بچے جن میں یہ رویہ شدت اختیار کرتا ہے تو وہ مکمل طور پر اسکول کو خیر بات کہتے ہیں۔ تو الغرض اس پیغام کا صرف مقصد یہ ہے
کہ اس جو اسکول ریفیوزل ہے یا بچوں کو اسکول جانے سے انکاری کا جو مسئلہ ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بچے کا سارا کیریئر جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم وقت پہ اس پہ انٹرونشن کریں گے تو ہم بچے کو کیریئر کی تباہی سے روک سکتے ہیں۔ شکریہ۔